شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کرسمس ڈے کے حوالے سے بیان کروں گی اور ہمیں کیا کرسمس ڈے کی مبارکباد دینی چاہیے، اور ہمارا معاشرہ جو اسلامی معاشرہ ہے وہ کرسمس ڈے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو میری بہنوں بھائیوں، اسلام وہ بے بہا نعمت ہے جس کے ذریعے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے اور گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں آتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ساتھی اور مددگار ہے جو اہل ایمان ہیں، ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست اور شیاطین ہیں جو ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ سب لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 275 ہے۔ اور ایمان وہ قیمتی جوہر ہے جو ایک مومن کو بلند مقام پر پہنچا کر اسے دوسری مخلوق پر امتیازی شان حیثیت عطا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کے پابند رہے تو یہ لوگ ساری مخلوق سے بہتر ہے۔ کلمہ توحید ایک مضبوط جڑ کی مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو اللہ تعالیٰ کس طرح کلمہ طیبہ کی مثال بیان فرما رہے ہیں کہ کلمہ طیبہ کو یوں سمجھو جس طرح ایک پاکیزہ درخت ہوا کرتا ہے جس کی جڑیں زمین میں بہت گہری ہیں اور اس کی شاخیں ٹہنیاں آسمان پر پہنچتی ہیں۔ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 24۔ جس طرح ایک درخت کی نشو و نما کا دار و مدار اس کی جڑ پر ہوتا ہے، اور جڑ ہی درخت کی زندگی اور تر و تازگی کا ذریعہ شمار کی جاتی ہے۔ اگر جڑ میں نقص واقع ہو جائے تو درخت مرجھانا شروع ہو جاتا ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کے پتے، ٹہنیاں، پھل، پھول سب کے سب بوسیدہ ہو کر زمین پر گر پڑتے ہیں۔ اگر جڑ مضبوط ہوگی تو پودا توانا اور پھلدار ہوگا، سے خوراک حاصل کرنا دوسروں کے لیے حیات بخش ثابت ہوگا۔ پتہ چلا کہ بات ساری تاثیر کی ہے۔ جس درخت میں ساری تاثیر جڑ اور تنے کی ہوتی ہے، تاثیر اچھی ہوگی تو درخت پھل پھول والا ہوگا، اور اگر تاثیر میں نقص واقع ہو جائے تو درخت خشک ہو جائے گا، یہاں تک کہ لوگ اس کو کاٹ کر ختم کر دیں گے۔ اسی طرح میری بہنوں اور بھائیوں، عقیدہ اور ایمان بھی قوموں کی ثقافتی، تہذیبی اور مذہبی اور معاشرتی بقا اور سلامتی کی علامت ہوتی ہے۔ پورے اسلامیان عالم کی قوت اور شوکت کا راز اسلام اور مسلم دشمنوں کو اچھی طرح معلوم ہے، اس لیے آج جتنی زیادہ محنتیں مسلمانوں کے ایمان و یقین کو خراب کرنے، نت نئے ہتھ کنڈوں کے ذریعے ان کی ملی تخصص کو مسخ کرنے، نیز مال و دولت اور عزت و شہرت کا جھانسا دے کر انہیں الحاد و ارتاد کی گھاٹ اتارنے کی ہو رہی ہے، جس اعلیٰ پیمانے پر ہو رہی ہے، ماضی میں اس کی نظیر ملنی نایاب نہ صحیح کامیاب ضرور ہے، کیونکہ اغیار و کفار کو معلوم ہے کہ کرنے اول یا بعد کوئی زمانہ ہر دور میں مسلمانوں نے ایمان ہی کی بدولت بڑے بڑے مارکے سر کیے، اور دشمنوں کے تمام تر منصوبے حربے آن و واحد میں دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اس لیے اس وقت بہت ہی ہنرمندی اور زیر اور عیاری کے ساتھ تمام وسائل اور مسلمانوں کا عقائد اور ایمان کو خراب کرنے کے لیے ہو رہی ہے۔ انہیں ان کی اصل یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب و سنت و اسلاف امت سے بزن کرنے اور پھر مرتد ہونے اور راہ ہدایت سے ہٹانے کے لیے صرف کی جا رہی ہے۔ اس کے مقصد کے لیے ایک طرف پرنٹڈ میڈیا اور الیکٹرک میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف مختلف ایسے حلقوں کو نمایاں کیا جا رہا ہے جو سراسر اسلام کی بنیادی عقائد پر تشیع زنی کرتے ہیں۔ نئی نسل خاص طور پر ان کا ہدف کا شکار ہے۔ وہ مسلمان جو یا تو جہالت اور ناخواندگی کی وجہ سے اپنے سیاسی مفاد اور جھوٹی شہرت کی خاطر یہود و نصارہ کے تہواروں میں نہ صرف شرکت کر رہے ہیں بلکہ ان کی مذہبی رسومات میں حصہ لے کر اپنی متاع، اپنا ساز و سامان، دین اور ایمان کا کھلم کھلا سودا بھی کر رہے ہیں۔ اس موقع پر بے ساختہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی یاد آ جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، تم ضرور پچھلی امتوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے، بالش برابر، ہاتھ برابر، یہاں تک کہ اگر وہ کسی کوہ کی سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے اس میں داخل ہوں گے۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی مراد یہود و نصارہ ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اور کون؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ جن فتنوں میں اہل کتاب مبتلا ہوئے ان کے انجام سے باخبر ہونے کے باوجود تم ان فتنوں میں مبتلا ہوں گے، کیونکہ انسان بالعموم تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتا جب تک وہ خود اس تجربے سے نہ گزرے، لیکن اس وقت اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اب پچھتائے گئے وقت، یعنی جب چڑیا چگ گئی کھیت تو اب کیا فائدہ۔ چنانچہ یہ ملک وہ بیرون ملک سے اس قسم کی افسوسناک اطلاعات محسوس ہوتی جا رہی ہیں کہ مسلمان بھی عیسائیوں کے ہمراہ ان کے مذہبی تہواروں میں شریک ہو رہے ہیں، جس سے ہر درد مند دل اور فکر مند شخص بے چین و بے قرار ہے۔ اور کیوں نہ ہو، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مستوی ہے۔ کرسمس ہے کیا؟ دسمبر کا دن پوری دنیا میں مسیح امت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے طور پر کرسمس کے نام سے مناتی ہے۔ 25 دسمبر اسی مناسبت سے سال بھر کے سب دنوں میں سب سے چھوٹا دن ہونے کے باوجود اسے بڑا دن کہا جاتا ہے اور اسے مسیح دنیا کی عالمی عید اور قومی تہواروں کی حیثیت حاصل ہے۔ پہلی مرتبہ 25 دسمبر کب منایا گیا؟ یہ 354 میں سب سے پہلے یوم ولادت منایا گیا۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 350 سال بعد اس بدعت کو رواج عام حاصل ہوا، لیکن عیسائیوں کے ایک فرقے نے ہمیشہ اس بدعت کی مخالفت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کیتھولک عقیدہ ہے جس کی بائبل سے کوئی سند ثابت نہیں ہوتی۔ جب انگلینڈ میں ان کی حکومت آئی تو 1647 میں انہوں نے کرسمس ڈے منانے کی روایت کو ختم کر دیا، لیکن 13 سال بعد ان کی حکومت کے خاتمے اور چارلس ڈوم کے دوبارہ بحال ہونے پر یہ روایت دوبارہ زندہ ہو گئی۔ ایسے ہی 22 سال تک کرسمس منانا معطل رہا۔ کرسمس ڈے کی اس تہوار پر دنیا بھر میں عیسائی اپنے گھروں اور دیگر عمارات میں کرسمس ٹری لگاتے ہیں، جس سے رنگ برنگے اور آرائشی چیزوں سے سجایا جاتا ہے۔ اس تہوار پر ملنے والے تحائف میں کرسمس ٹری کے نیچے رکھے جاتے ہیں اور انہیں کرسمس کے موقع پر خاندان کے افراد مل کر کھولتے ہیں۔ کرسمس ٹری کے لیے عموماً صنوبر کا درخت انتخاب کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ہر موسم میں سرسبز رہنے والا درخت ہے۔ صرف امریکہ میں کرسمس ٹری کے لیے 12,000 سے زیادہ فارم موجود ہیں اور اس شعبے سے 1 لاکھ سے زیادہ افراد وابستہ ہیں۔ یہ امریکہ میں $50 کروڑ سالانہ سے زیادہ کا کاروبار ہے۔ کہا جاتا ہے کرسمس ٹری لگانے کی روایت 500 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ تاریخی حقائق کے مطابق پہلا کرسمس ٹری لوئیا کے شہر ریگا میں 1510 میں لگایا گیا تھا۔ اب کرسمس کے حوالے سے موجودہ صورتحال کیا ہے؟ اس حوالے سے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شروع میں تو یہ ہوا کہ جب 25 دسمبر کی تاریخ آتی تو چرچ میں ایک اجتماع ہوتا، ایک پادری صاحب کھڑے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی سیرت بیان کر دیتے۔ اس کے بعد اجتماعی طور پر دعا کی جاتی۔ گویا یہ بے زر اور معصوم طریقے پر یہ سلسلہ شروع ہوا، لیکن کچھ عرصے گزرنے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ ہم پادری کی تقریر تو کرا دیتے ہیں مگر وہ خوش قسم کی تقریر ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نوجوان اور شوقین لوگ تو اس میں شریک ہی نہیں ہوتے، اس لیے اس کو ذرا دلچسپ بنانا چاہیے تاکہ لوگوں کی ان میں دلچسپی پیدا ہو جائے۔ اب اس میں موسیقی کی نظمیں پڑھی جانے لگی۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ موسیقی سے بھی کام نہیں چل رہا تو اس کے لیے اس میں ناچ گانا بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ پھر ناچ گانے بھی اس میں شامل ہوں گے۔ پھر سوچا کہ اس میں کچھ تماشے بھی ہونے چاہیے، چنانچہ ہنسی مذاق کے کھیل تماشے اس میں شامل ہو گئے۔ پھر ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ وہ کرسمس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بیان کرنے کے نام پر شروع ہوا تھا، اب وہ عام جشن کی طرح ایک جشن بن گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ناچ گانے میں، موسیقی میں، شراب نشی میں، قمار بازی میں اور جوئے میں گویا کہ اب دنیا بھر کی ساری خرافات کرسمس میں شامل ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پیچھے رہ گئیں۔ اب حال یہ ہے کہ مغربی ممالک میں جب کرسمس کا دن آتا ہے تو اس میں ایک طوفان برپا ہوتا ہے۔ اس ایک دن میں اتنی شراب پی جاتی ہے کہ پورا سال اتنی شراب نہیں پی جاتی۔ اس ایک دن میں اتنے حادثات ہوتے ہیں کہ پورا سال اتنے حادثات نہیں ہوتے۔ اس ایک دن میں عورتوں کی عصمت دری اتنی ہوتی ہے کہ پورا سال اتنی نہیں ہوتی، اور یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کے نام پر ہو رہا ہے۔ کرسمس عیسائیوں کا خالصتاً مذہبی تہوار ہے۔ یہ اس کفریہ ملت کی باقاعدہ پہچان و شعار ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر پروردگار عالم کے ساتھ شرک کرتی ہے۔ نیز نبی آخر زماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسترد کر کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسمانی رسالت کی منکر اور عذاب الہی کی طلبگار ٹھہرتی ہے۔ کرسمس کی اس
شرکیت تہوار کی وجہ مناسبت یہ ہے کہ ان ظالموں کے بقول اس دن خدا کا بیٹا یسوع مسیح پیدا ہوا تھا۔ استغفر اللہ۔ مسلمانوں کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ ایک ایسی قوم کو جو معاذ اللہ خدا کے ہاں بیٹے کی پیدائش پر جشن منا رہی ہو مبارکباد پیش کرنے جائیں اور اس خوشی میں اس کے ساتھ کسی بھی انداز اور کسی بھی حیثیت میں شریک ہوئے۔ یہ عمل باتفاق حرام ہے، بلکہ توحید کی بنیادوں کو مسمار کرنے دینے والا موجب ہے۔ ہر مسلمان خبردار ہو، اس باطل کرسمس کی خوشیوں سے کسی بھی طرح بھی شمولیت آدمی کے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ اس گناہ کے مرتکب پر واجب ہے کہ وہ اس سے توبہ طائب ہو۔ تاہم اگر وہ اہل اسلام کے کسی حلقے میں رہبر جانا جاتا ہے تو اس کے حق میں لازم ہے وہ اپنی توبہ کا کچھ چرچا بھی کرتے تاکہ روز قیامت اس کو دوسرے کے لیے بارگاہ گناہ نہ سمیٹنا پڑے۔ کرسمس جیسے معلوم ہے شعار کفر سے دور رہنا تو فرض ہی ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ ایک مسلمان اس ملت کفر سے کامل بیزاری کا اظہار کرے۔ کرسمس جیسی معروف نصرانی تہوار کو محض ایک سماجی تہوار کے کر اس کے لیے جواز پیدا کرنا گمراہ کن عمل ہے۔ ہمارے اسلامی تصورات اور اصلاحات کو مسخ کرنے کی جو سر توڑ کوششیں اس وقت ہو رہی ہیں، اہل اسلام پر ان سے خبردار رہنا واجب ہے۔ ذمیوں کے ساتھ حسن سلوک سب سے بڑھ کر صحابہ کے عہد میں ہوا، مگر ان کے دین اور دینی شعائر سے بیزاری بھی سب سے بڑھ کر صحابہ کے ہی دور میں پائی گئی ہے۔ یقیناً یہ حسن سلوک آج بھی ہم پر واجب ہے، مگر اس کے جو انداز اور طریقے حدود اور جواز سے بالا تر ہو کر وقت جو رائج کیے جا رہے ہیں، یہ کروائے جا رہے ہیں، وہ دراصل اسلام کو ختم کرنے، مسخ کرنے کی اولین کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔